وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں
تیرے قدم تک پہنچا، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی، سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے لیے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے آج کی یہ مبارک مقدس رات معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کی مبارک رات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم رات جس میں حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اس پاکیزہ رب کے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ امتی بدبخت ہے، بدنصیب ہے جو شب معراج کو پانے کے باوجود بھی اس مبارک رات کو غفلت میں گناہوں میں گزارتا ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ حالانکہ آج کی رات یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ہمارے آقا نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، یعنی حضور کو معراج کا معجزہ ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ
جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کو نہیں ملا، اللہ نے وہ معجزہ آج کی اس مبارک رات میں میرے اور آپ کے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ معراج کی رات میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پہ یاد رکھا۔ میرا موضوع بھی آج کے بیان کا یہی ہے کہ معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہاں کہاں یاد کیا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ امتی سن کر پھر امتی کو شرم و حیا آئے، تھوڑی سی غیرت آئے کہ جس کریم آقا نے معراج جیسی مبارک رات بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمیں ہر مقام پہ یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو یاد کیا، ام ہانی کے گھر میں تھے تو یاد کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر غسل فرمایا، دولہا بنے، براق پر سوار ہونے لگے تو بھی یاد کیا، پھر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے وہاں یاد کیا، پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان پہ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر بیت المعمور، پھر جنت دوزخ کے مشاہدات، پھر یہاں سے آگے لا مقام، پھر عرش اعظم، لا مقام میں جا کر رب کی تجلیات میں جا کر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کریم سے ہم کلام ہونے کے بعد بھی جب آقا وہاں سے تشریف لانے لگے تب بھی امت کو یاد کیا۔ یہاں تک کہ میرے آقا معراج کر کے واپس لوٹ آئے، صبح فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر اپنی امت کو یاد کیا۔ وہ آقا علیہ السلام جن کی پوری 63 سالہ زندگی امت کی یاد میں گزری ہو، اور وہ رات جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اتنا بڑا معجزہ کریم رب نے، جس کی تمنا، جس کی التجا سابقہ سارے انبیاء کرتے رہے، اگر کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا جو معجزہ اس مبارک رات میں معراج کی صورت میں حضور کو عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا معجزہ نہیں، اتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن اتنے بڑے معجزے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہگار بد کرداروں کو یاد کیا ہے۔ وہ امتی کتنا بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو اس مبارک رات کو پائے، اپنے آپ کو مومن بھی کہے، مسلمان بھی کہے، عاشق رسول بھی کہے، حضور کے نام پہ لنگر بھی کھائے، حضور کے نام پہ عزتیں بھی کمائے، مال بھی کمائے، دولت بھی کمائے، شہرت بھی کمائے، سب کچھ حضور کے صدقے ملے، اور جس رات آقا نے ساری رات امت کو یاد کرتے ہوئے گزار دی، اور وہ امتی اس رات بھی اگر اپنے نبی کو یاد نہیں کرتا تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت امتی کون ہے؟ تبھی تو شاعر نے کہا کہ معراج کی رات عرش پر بھی دھوم ہے، فرش پر بھی دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی کب یہ مبارک رات؟ اگلے سال لوٹ آئے گی نا؟ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال تو شب معراج آئے گی واپس، لیکن میں اور آپ مسجد میں ہوں گے یا زمین کے اندر قبر میں پڑے ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ کہ جو لوگ آج کی مبارک رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کی حمد و ثنا، کریم رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے ذکر میں یہ رات گزار رہے ہیں، یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو دنیا، قبر، آخرت میں نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے یہ بھی دعوت اسلامی کا ہم پر احسان ہے، خدا کی قسم دعوت اسلامی اگر نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ رات ہماری کہاں گزرتی۔ جو آج ماحول میں نہیں ہے، دعوت اسلامی کو نہیں جانتے، ان کو دیکھیں ان کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں، کہ پورا سال تو مسلمان ویسے ہی دین سے دور رہتا ہے، مسجد سے دور رہتا ہے، کم از کم ان مبارک راتوں میں تو بہانہ بنا کر آؤ۔ حالانکہ یہ راتیں اللہ نے دی اس لیے کہ مسلمان اس بہانے تو میرے در پہ آئے، اس رات تو آ کر کم از کم مجھ سے صلح کرے، اس رات تو آ کر مجھ سے معافی مانگے، اس رات تو آ کر مجھ سے گڑ گڑائے،
وہ اتنا کریم رب ہے کہ سارا سال نہ بھی آئے نا، ایک رات آ کر سچی توبہ کرے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اتنی عظیم رات میں جس میں بخشش ہو جائے، پھر بھی بندہ غفلت کی نیند، غفلت کی چادر اوڑھ کر سوتا رہے تو ظاہر اس سے بڑا بد نصیب بدبخت کون ہوگا؟ تو آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور اللہ کریم شیخ طریقت امیر سنت کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے اہل سنت کو حقیقی معنوں میں اسلام کی تصویر دی کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ آج اس وقت دیکھیں دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ذکر کی بابرکت محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کرامت اور نہیں ہو سکتی۔ امتی جب اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اس امتی کو کتنا نوازتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب معارج النبوت جلد 1 صفحہ 317 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں روزانہ آسمان سے زمین پر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور مختلف عجائبات کو دیکھتا ہوں۔ آج جب میں آپ کی بارگاہ میں آنے لگا تو میں نے ایک منظر دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ منظر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل وہ منظر بیان کرو، کیا دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں آنے لگا تو میرا گزر کوہقاف سے ہوا۔ کوہقاف ایک جگہ کا نام ہے۔ جب میں وہاں کے قریب سے گزرا تو کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اس آواز کو سنا تو رک گیا اور اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں مقام کوہقاف میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کی حالت انتہائی کمزور اور خستہ ہو چکی ہے، اس کے پر جل چکے، جسم انتہائی کمزور، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم صرف 2 ہستیاں ہیں، فرشتے اور نبی، ان کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ اس کے پل جلے ہوئے ہیں اور حالت انتہائی خستہ اور کمزور، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ اور اتنے درد سے، اتنی بے قراری اور بے چینی سے رو رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں اس کے قریب چلا گیا۔ فرشتے نے عرض کیا اے جبریل امین علیہ السلام، آپ جو میرا حال دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے میرا یہ حال نہیں تھا۔ جس طرح دیگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اسی طرح کریم رب نے مجھے بھی بے شمار انعامات سے نوازا۔ کیا انعام ملا اس فرشتے کو؟ کہا اس حالت سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں ایک نورانی تخت پر بیٹھتا تھا اور میرے ارد گرد 70,000 فرشتے صف بنا کر ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔
اور میں اور وہ فرشتے مل کر اپنے کریم رب کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری پہلے یہ حالت تھی تو اب اس حالت میں تم کیسے پہنچے؟ کہ تمہارے پاس تخت بھی نہیں ہے، وہ فرشتوں کی جماعت بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہاری حالت بھی پہلے سے زیادہ خستہ ہو چکی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس فرشتے نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وجہ بیان کی وہ دل سے سنیے گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ فرشتے نے عرض کیا اے جبریل علیہ السلام، معراج کی رات جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمینی معراج کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف تشریف لائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میرے آقا علیہ السلام نے زمینی سفر کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے آسمانی سفر کیا۔ تو اس نے عرض کیا کہ جب سرکار علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے تو روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی معراج کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سدرۃ المنتہا تک فرشتوں نے آقا علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا۔ مثال کے طور پر جب میرے آقا 27 رجب کی مبارک رات ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سو رہے تھے تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا جن میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل علیہ السلام چاروں مقرب فرشتے زمین پر آئے، اور چاروں فرشتوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی الگ فوج، انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ جبریل نے حضور کو جگایا، پھر غسل میرے آقا علیہ السلام نے غسل کیا، جنتی لباس پہنا، امامہ باندھا، اور آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، براق پر سوار ہوئے۔ اب جب سرکار مسجد حرام سے باہر آئے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تمام فرشتوں نے میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو انبیاء نے استقبال کیا۔ جب مسجد اقصیٰ سے سرکار پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان پر نبیوں نے بھی، فرشتوں نے بھی استقبال کیا۔ المختصر سدرۃ المنتہا تک ساتوں آسمانوں پر انبیاء نے بھی حضور کا استقبال کیا، فرشتوں نے بھی حضور کا استقبال کیا، اور آقا علیہ السلام کی آمد پر مرحبا کے نعروں سے بھی حضور کا استقبال کیا ہے۔ اب اس فرشتے نے کیا کہا؟ کہا جب حضور آسمانوں پر معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لانے لگے تو کائنات کے ہر فرشتے نے آقا علیہ السلام کا استقبال بھی کیا، حضور کا ادب بھی کیا، حضور کا احترام بھی کیا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ بھی پیش کیا۔ مگر میں بھی وہاں موجود تھا، جب حضور میرے قریب سے گزرے تو میں نے ادب نہیں کیا، میں نے احترام نہیں کیا، میں بیٹھا رہا، دیگر فرشتوں کی طرح استقبال نہیں کر سکا جس طرح دیگر فرشتوں نے معراج کی رات امام الانبیاء کا ادب و احترام کیا، میں وہ ادب و احترام نہ کر سکا۔ آقا علیہ السلام معراج کر کے واپس چلے گئے، اللہ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا جس کی وجہ سے میرے کریم رب نے میرے پروں کو بھی جلا دیا، اور مجھ پر جو انعامات کی نوازشیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نوازشیں بھی مجھ سے واپس لے لی ہیں، مجھے کوکاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ اے جبریل، میں اس وقت سے لے کر آج تک یہاں پر رو رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں۔ فرشتے نے گناہ نہیں کیا لیکن فرشتے نے آقا علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ اللہ کو ادب و احترام نہ کرنا یہ پسند نہیں آیا جس کی وجہ سے فرشتوں سے نعمتیں لے کر، اس سے درجات و بلندیاں، ترقیاں، عروج لے کر اسے کوکاب میں ڈال دیا گیا۔ اے جبریل، آپ امام الملائکہ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں جا کر میری سفارش پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے اللہ اس فرشتے پر تو اپنے محبوب، اس معراج والے محبوب کے صدقے کرم فرما، اور ان کے پروں کو بھی واپس لوٹا، انہیں اصلی شکل بھی عطا فرما، اور جو انعامات پہلے عطا کیے وہ انعامات انہیں دوبارہ عطا فرما۔ اب کون یہ سنا رہا ہے واقعہ؟ جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ امام الانبیاء معراج والے آقا کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان، دیکھیں حضور امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل پھر کیا ہوا؟
اس فرشتے کا کیا بنا؟ کیا تم نے اس کی سفارش کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ جب اس نے بے قراری سے بڑی منت سماجت سے میری بارگاہ میں یہ عرض و معروض کی باتیں پیش کی، میں اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر گیا، یہ سارا ماجرا اللہ کریم کی بارگاہ میں سنایا تو کریم رب کی طرف سے جواب ملا۔ ارشاد فرمایا جبریل جا کر اس فرشتے سے کہو اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ پر لوٹا دیے جائیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ نوری تخت عطا کیا جائے، اس تخت کی سربراہی تجھے دی جائے، وہاں پر فرشتوں کو تمہارے استقبال کے لیے کھڑا کیا جائے، فرشتے دوبارہ صف بندی کی طرح تمہارے قرب و جوار میں رہ کر میری حمد و ثنا بیان کرے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری نوازشات جو معراج سے پہلے تیرے پاس تھی وہ دوبارہ لوٹا دی جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے کہو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ اگر وہ فرشتہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا رہے گا تو اس کے صدقے میں اس پر پہلے سے بھی زیادہ کرم نوازیاں عطا کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل پھر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اللہ کا پیغام لے کر واپس کو کعب گیا، اس فرشتے کو جا کر یہ حال پیغام سنایا۔ اب اس فرشتے نے جب یہ سنا کہ مجھے واپس نعمتیں ملے گی، ہاں ایک ہی شرط ہے مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھو۔ عرض کیا آقا، اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، وہ جھومتا رہا آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کے پیار میں، آپ کی ذات پر وہ صلاۃ و سلام پڑھتا رہا۔ یا رسول اللہ وہ جیسے جیسے سلام پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا اس کی اصلی حالت واپس لوٹ رہی تھی۔ ان قریب تھوڑی دیر جب وہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، اللہ نے اس کو پہلی شکل بھی لوٹائی، اس کو پر بھی لوٹائے، اور جو جو انعامات اللہ نے اسے پہلے عطا کیے تھے آپ پر درود و سلام کی برکت سے اللہ نے وہی انعامات اسے دوبارہ بھی عطا فرما دیے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب فرشتے کو دوبارہ پل ملے، دوبارہ وہ کوکب سے اڑا، آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا، اپنے دوبارہ ان رفیع درجات، اپنے ان بلند مقامات کی طرف چلا گیا۔ فرمایا اس سے پتہ چلا معراج کی رات اگر فرشتہ بھی نبی کا ادب کرتا ہے، نبی کا احترام کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر بھی اپنی کرم نوازیاں کرتا ہے، اور اگر کوئی فرشتہ ہو کر بھی نبی کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو اللہ کریم کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آتا۔ ہاں اگر فرشتہ ہو کر وہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کریم اسے معاف بھی کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ انعامات بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا مسلمان سوچ، جب تو حضور کا غلام ہو کر، حضور کا امتی ہو کر، حضور کا عاشق ہو کر، جب تو اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی تعظیم میں جب تو بھی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے گا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں گے اور تجھ پر بھی بے شمار انعامات کی بارش بھی عطا فرمائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہو کر ادب نہیں کیا تو اس کی عبادت لے لی گئی، پر لے لیے گئے، نورانی تخت لے لیا گیا، جو انعامات اسے پہلے ملے ہوئے تھے لے لیے گئے۔ وہ فرشتہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ لیکن میں اور آپ غور کریں، اگر نبی کی تعظیم امتی نہیں کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اپنے آقا علیہ السلام کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے، نازیبا جملے بکتا ہے، تو آپ سوچیں اس گناہگار امتی کا وبال کتنا بڑا ہوگا، وہ کیسے اپنی دنیا قبر آخرت کو سنوارے گا، وہ جہاں بھی برباد ہوگا قبر و آخرت میں بھی برباد ہوا۔ جب فرشتے کا ادب نہ کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا تو عام گناہگار جب نبی کا ادب نہیں کرے، نبی کی تعظیم نہیں کرے، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب و احترام نہ کریں، سوچیں اللہ کریم اس پر کتنا غضبناک ہوگا، اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بندہ چاہتا ہے، امتی چاہتا ہے کہ میں ربی کریم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آقا مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ نبی کا ادب بھی کرے، نبی سے محبت بھی کرے اور نبی کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھے۔ ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں، سنی ہیں، عاشقان رسول ہیں،
ہمارا ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن عمل میں ہم کمزور ہیں، عمل میں ہماری کوتاہی ہے، عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم میں سے لوگ کتنے نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک غور کر لیں۔ کتنے آپ میں ایسے ہوں گے جو پورا سال نہیں آتے، آج آئے ہوئے ہیں، بڑی راتوں میں آتے ہیں، باقی پورا سال چھٹی۔ کتنے ایسے ہیں جو خالی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نمازوں کی چھٹی۔ کتنے ایسے ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نمازوں کی چھٹی۔ کیا نبی سے محبت یہی ہے؟ کہ نبی سے پیار یہی ہے؟ دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح ہم عقیدے میں مضبوط ہیں، ہمیں عمل میں بھی مضبوط ہونا ہے۔ عمل کون سے مشکل ہے؟ کون سے اعمال بتائیں ہماری شریعت میں مشکل ہے ہی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، آپ بولیں گے یہ کیسی شریعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ شریعت پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ملا لوگوں نے دین کو سخت کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی، دین سخت ہے ہی نہیں۔ ہمارے دین میں نہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، ہمارا دین درمیانہ ہے، متوسط ہے، اور اتنا پاکیزہ صاف ستھرا دین ہے کہ جس کو اللہ نے تھوڑی بہت ہی عقل دی ہے نا، اگر وہ اپنی عقل استعمال کر کے دین کو سمجھے تو دین اسلام کو کبھی چھوڑنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ تو اس طرح عقیدے میں مضبوط ہیں، اپنے آپ کو عمل میں بھی مضبوط کیجیے۔ کیسے مضبوط کریں گے؟ ان ایک اعمال میں سے بہترین عمل اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آئیے اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ گنبد خضرا کے مکیں آج کی اس مبارک رات کی محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت و محبت کو بھی جانتے ہیں۔ اپنے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لیں، جھوم کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں
نہ جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں نہ جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملا حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک پر سامنے عرش پہ جلوے دکھانا اور ہے پر سامنے عرش پہ جلوے دکھانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اے سوال چل مجھے تو روبرو سرکار کے اے سوال چل مجھے تو روبرو سرکار کے سامنے ان کے بیٹھ کے حال دل سنانا اور ہے سامنے ان کے بیٹھ کے حال دل سنانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا جانا موسیٰ کا کجا جانا آقا کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا آقا کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا
ہوا نہ جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے میرے اور آپ کے معراج والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو بیان فرمایا ہے۔ وہ آقا جنہوں نے اس مبارک رات میں اپنے سر کے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ آیت اتنی عظیم ہے، اس ایک آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ واقعہ معراج اتنا بڑا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی اس کو بیان کیا جائے تو بیان کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن واقعہ معراج ختم نہیں ہو سکتا۔ واقعہ معراج کی ایک خصوصیت یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعہ معراج کو مان لے تو وہ کبھی بھی بد مذہب اور گمراہ نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی واقعہ معراج کو نہ مانے تو وہ کبھی بھی صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عقیدے ہیں نا، وہ سارے عقیدے اس واقعہ معراج کے اندر ہیں۔ یہ بظاہر ایک واقعہ نہیں ہے، اسی ایک معجزے کے اندر ہزاروں معجزات ہیں۔ تو واقعہ معراج کو ماننا ایسا ہے کہ جیسے امتی حضور کے سارے معجزات کو مانتا ہے، اور واقعہ معراج کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے آقا علیہ السلام کے کئی ہزاروں معجزات کا انکار کرنا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ میں معراج کو مانتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہوئی نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سیر ہے، اس سیر کو اللہ نے اس آیت میں بالکل واضح طور پر بیان کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ تو اس سیر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی اس کو تو مانتا ہے کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی آقا نے، لیکن مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے، پھر لامقام میں گئے، عرش اعظم پر گئے، اس کو نہیں مانتا تو فرمایا وہ کافر نہیں ہے، لیکن گمراہ اور بد مذہب بد عقیدہ ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے واپس نہیں لوٹا تو پھر ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور بالخصوص اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی جو ایک عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، اس سے ہم وابستہ ہیں۔ تو اللہ کریم نے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت، حضور کی محبت، حضور کا پیار اور حضور کا عشق ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اتنا نازک دور ہے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو معراج کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتے نہیں معراج ہوئی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جسم اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا، جسم بھاری ہوتا ہے تو اوپر کیسے جائے گا؟
آسمانوں کے اندر سوراخ نہیں ہے، آسمانوں کے اندر کھڑکیاں دروازے نہیں ہیں، تو آسمان سے بندہ اوپر نیچے آ ہی نہیں سکتا، تو سرکار کیسے جا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر ایک سیارہ ہے جو آگ سے بنا ہوا ہے، جو بھی آسمان پہ جائے گا وہ اس سیارے سے کراس کر کے جائے گا، اس کو کراس کے بغیر جا نہیں سکتا، اور وہ سیارہ اتنا خطرناک ہے اگر اس کے قریب بھی کوئی چیز چلی جائے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ تو اس سیارے سے حضور کیسے گزر کے گئے؟ کئی طرح کے فرقے ہیں، اس وقت ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ ایمان بچانا ہے تو پھر دعوت اسلامی سے جڑے رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی ایمان کی سلامتی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ بہرحال ہمیں اعتراضات کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے اعتراض کا ایک ہی جواب ہے، کیا؟ سبحان الذی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ تو حضور پر اعتراض تب بندہ کرے جب میرے آقا نے خود دعویٰ کیا ہو۔ سرکار نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے معراج کی ہے، آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے معراج کرائی ہے۔ تو حضور پہ اعتراض کرنا ایسا ہے جیسے رب پہ اعتراض کرنا۔ رب پہ جو اعتراض کرے گا وہ اپنا بیڑا خود ہی غرق کرے گا۔ تو جب اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، وہ کہنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا انکار کا۔ تو سارے اعتراض کا ایک ہی جواب ہے کہ رب نے معراج کرائی، رب جانے یا اس کا محبوب جانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے ماننا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ پھر بھی کچھ منکر ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، قرآن و حدیث سے بتائیں۔ تو آئیے قرآن پاک کی اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کو معراج کا یہ معجزہ کیسے عطا کیا۔ معراج یہ وہ معجزہ ہے جس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا۔ 32 سورۃ الضحیٰ پہلی آیت ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ چاشت کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے، جب وہ رات پردہ ڈالے۔ اب یہ ضحیٰ کیا ہے اور یہ رات کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے کتابیں لکھی، تفسیریں کی۔ بعض علماء نے لکھا ضحیٰ سے مراد آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے، اے محبوب مجھے آپ کے چہرے کی قسم۔ بعد نے لکھا واللیل، اللہ فرماتے ہیں مجھے رات کی قسم۔ یا اللہ کون سی رات؟ تو اللہ فرماتے ہیں رات سے مراد علماء نے لکھا حضور کی مبارک زلفیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب مجھے آپ کی زلفوں کی قسم۔ کسی جگہ کہا والعصر، پیارے مصطفیٰ آپ کے مبارک زمانے کی قسم۔ کہیں پر اللہ نے حضور کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، کہیں مدینے کی قسم اٹھائی، اور کہیں پر فرمایا لعمرک، پیارے مصطفیٰ آپ کی مبارک عمر کی قسم۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے حضور کی قسمیں یاد فرمائی، لیکن یہاں پر والضحیٰ آپ کے چہرے کی قسم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد کون سا وقت ہے؟ فرماتے ہیں المراد بالضحیٰ هو الضحیٰ الذی کلم اللہ فیہ موسیٰ وباللیل لیلۃ المعراج۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے سورۃ الضحیٰ کی پہلی آیت میں فرمایا والضحیٰ، پیارے مصطفیٰ آپ کے چہرے کی قسم، یہ بھی ٹھیک، لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے چاشت کی قسم۔ چاشت کا وقت کون ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلنا ہے، تو سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت۔ اب آپ سوچیں چاشت کے وقت کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ چاشت کے وقت کی قسم قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ لال رات کو کیا اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رات کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاشت کے وقت سے مراد عام وقت نہیں ہے، اور رات کی قسم کھائی، یاد فرمائی، تو اس سے پتہ چلا کہ رات سے مراد عام رات نہیں ہے۔ تو چاشت کا وقت کون ہے؟ تو فرمایا کہ المراد بالضحیٰ هو الذی کلم اللہ فیہ موسیٰ،
کہ چاش کے وقت سے مراد وہ پاکیزہ وقت ہے جس میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اپنے کریم رب سے کلام فرمایا۔ وَبِاللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، جب وہ پردہ ڈالے۔ اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اس رات سے مراد 27 رجب المرجب کی معراج والی مبارک رات ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کی معراج کی رات کی قسم بھی کھائی۔ فرمایا مسلمان سوچ، جس رات کو حضور کے معراج سے نسبت ہو گئی، اللہ کو وہ رات اتنے پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس رات کو بھی اپنے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا جس چاش کے وقت کو، چاش کے وقت کی اہمیت ویسے نہیں ہوتی، لیکن جس چاش کے وقت میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کیا، اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس وقت کی قسم بھی قرآن میں یاد فرمائی ہے۔ اسے پتہ چلا ان دونوں آیتوں میں دو انبیاء کی معراج کا تذکرہ ہے۔ وَالضُّحَىٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کی قسم جس میں انہوں نے رب سے کلام کیا۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوب کی اس رات کی قسم جس رات میں میرے محبوب نے اپنی سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کیا۔ لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ معراج یہ وہ عظیم معجزہ ہے جس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا اب جو معراج کو نہیں مانتا، معراج کا انکار کرتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی فجر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نہ بھی پڑھے تو کم از کم تراویح میں تو رمضان میں پڑھے گا۔ جو معراج کا منکر ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ بھی مانتا ہو، دل سے نہ بھی مانتا ہو، مگر جب وہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے معراج کو بیان کرے گا۔ لہذا وہ سنی، وہ عاشق رسول، وہ سنی حافظ، وہ سنی عالم کتنا خوش نصیب ہے، وہ سنی امام کتنا خوش نصیب ہے جو کبھی فجر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں والضحیٰ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ لہذا معراج کا انکار نہیں ہو سکتا، معراج قرآن پاک سے ثابت ہے۔ 12 بجے ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، لنگر کا بھی آپ کے لیے اہتمام ہے۔ آئیے دو روایتیں جلدی عرض کر کے سلام کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ہمیں کتنا یاد کیا، توجہ میری طرف رکھیں۔ وقفہ آپ کو بیچ میں دیں گے، آپ پیشاب وضو استنجا وغیرہ سے فارغ ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنی امت کو ہر مقام پہ یاد رکھا۔ براق پر سوار ہوئے، امت کو یاد کیا، فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا، میرے آقا بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے امت کو یاد کیا۔ خدا کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سبل الہدیٰ والرشاد میں جلد 3 صفحہ نمبر 83 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ میں طرف رکھیں گے، جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانے لگے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کچھ آوازیں آئیں گی، آپ نے ان آوازوں کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، یہاں بھی امت کو یاد کیا، روئے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی۔ حالانکہ خوشی کے وقت کوئی روتا نہیں ہے، کبھی کبھی خوشی کے وقت آنسو نکل بھی آئے نا تو وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، غم کے آنسو نہیں ہوتے۔ بیٹا جب دولہا بنتا ہے نا تو کبھی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی دولہے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، لیکن خوشی کے آنسو کہلاتے ہیں، غم کے نہیں۔
اب بتائیں معراج اتنا بڑا معجزہ آج حضور کو مل رہا ہے جس کی تمنا سابقہ انبیاء سارے کرتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم، مگر امت سے دیکھیں کتنی محبت، امت سے کتنا پیار ہے، امت سے کتنی محبت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بھی امت کو نہیں بھولے۔ اور اس سے ایمان ہمارا کتنا اہم ہے یہ بھی سمجھے۔ آقا علیہ السلام نے سوار ہوتے ہوئے رو پڑے، پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ ارشاد فرما امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے فوراً پیغام بھیجا، ارشاد فرما جبریل میرے حبیب سے کہو بس آپ آ جائیں، جو کہیں گے وہی کر دیں گے، بس جلدی میرے محبوب کو لے آ۔ ساری کائنات سجی ہوئی ہے، لاکھوں فرشتے استقبال کر رہے ہیں، اور میرے آقا آج دولہا بن کر براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھے۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو راستے میں آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہرے۔ آقا علیہ السلام نے توجہ نہ فرمائی، آگے چلے گئے۔ تھوڑی آگے تشریف لے گئے تو پھر ایک طرف سے آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بوڑھیا عورت بن سور کر خوبصورت ہو کر بالکل جوان بن کر حضور کی سواری کے بالکل سامنے آ گئی، اور اس نے کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ آگے نہیں جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ سوچیں کیوں؟ وجہ آگے آ رہی ہے۔ حالانکہ شفیق آقا ہیں، رحیم آقا ہیں، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضور کی ذات، جو مسلمان تو کیا کافر غیر مسلم یہود و نصارہ پر بھی کتنی کرم نوازیاں حضور نے، کتنی شفقتیں فرمائیں تاکہ کہیں نہ کہیں وہ ایمان لے آئیں۔ مگر آج تو معراج کی رات ہے، اچھا ابھی امت کو یاد بھی کر رہے ہیں، ابھی وہی امت کے افراد سامنے آئے، تینوں نے حضور کو پکارا مگر آقا علیہ السلام نے تینوں کو جواب نہیں دیا، آگے تشریف لے گئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبریل یہ کون تھے؟ حالانکہ آقا جانتے تھے کون تھے، لیکن ایک عزت شان وقار بلند کرنا ہوتا ہے نا، امت کو بتانا تھا کہ میرے خادم کی جب یہ شان ہے تو پھر میری شان کا عالم کیا ہوگا، جو میرے ساتھ ہے اس کو اتنا علم ہے تو پھر میرے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو ارشاد فرما جبریل یہ کون تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنیے اب غور سے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پہلی آواز آئی تھی جس نے کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، یہ شخص یہودی تھا، ساری زندگی حضور یہودیوں پر بھی شفقت کرتے رہے، مگر معراج کی رات اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حکمت کیا تھی؟ عرض کیا آقا اگر آپ اس یہودی کی طرف توجہ کرتے، اس کی بات سنتے تو آپ کی ساری امت یہودی بن جاتی۔ جب آپ آگے چلے تو عرض کیا آقا جب دوسرے شخص نے کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، عرض کیا آقا وہ نصرانی تھا، کرسچن تھا، عیسائی تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی ساری امت نصرانی بن جاتی۔ اور جب آپ آگے چلے اور تیسری عورت، وہ بڑھیا عورت بن سور کر آپ کے سامنے آئی اور اس نے آپ کا راستہ روک کر کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہرے، میرے سوال کا جواب دیں، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آقا اگر آپ اس کی طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار بن جاتی۔ اس واقعے میں کیا سیکھنے کو ملا مجھے اور آپ کو؟
اس واقعے میں اللہ کریم نے یہ واقعہ دکھا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ پیارے مصطفیٰ، آپ کی امت نہ یہودی بنے گی، آپ کی ساری امت نہ نصرانی بنے گی، آپ کی نہ ساری امت دنیا دار بنے گی، بلکہ آپ کی امت کی بہت بڑی تعداد دین دار بن کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کرتی رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی بڑا اعلیٰ چیز وہ اس کا ایمان ہے۔ اب دیکھیں، یہودی کی طرف سرکار دیکھتے تو امت یہودی بن جاتی، مگر اللہ نے بننے نہیں دیا۔ یہ امت سے محبت ہے۔ جو نبی پہلے ہی امت کے غم میں اتنا رو رہا ہو، جب امت ساری یہودی ہوگی کیا اس نبی پر کچھ نہیں گزرے گا؟ یہ اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ نے وہاں نہیں دیکھا، آپ کی امت کبھی ساری یہودی نہیں بنے گی، محبوب اپنے دل کو تسلی دے۔ آپ نے دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی، یہ پیغام تھا، پیارے مصطفیٰ آپ کی امت ساری نصرانی نہیں بنے گی، عیسائی کرسچن نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی امت آپ کے دین محمدی پر قائم و دائم رہے گی۔ تیسری آواز کی طرف توجہ نہ کی، اس میں پیغام دیا، پیارے مصطفیٰ آپ کی امت میں دنیا دار ہوں گے، مگر آپ کی امت میں دینداروں کی کمی نہیں ہوگی۔ اور وہ دیندار کون ہیں؟ وہ غریب لوگ ہیں۔ غریب ہی دین کو اٹھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اور دین کی بلندی کے لیے ہر غریب مسلمان ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور انہی غریب لوگوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، جو غریب میرے دین کی خدمت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ابھی لوگ حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہوں گے، مالدار سوچ رہا ہوگا میں اپنے مال کا حساب کیسے دوں گا، ان کے حساب سے 500 سال پہلے میرا غریب دیندار امتی جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ آقا علیہ السلام کو تھوڑی پیاس محسوس ہوئی۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا حضور کو پیاس لگی ہے، فوراً 3 پانی پیش کیے۔ اچھا، تینوں پانی ایک طرح کے تھے۔ اب تینوں گلاس حضور کے سامنے رکھے گئے۔ عرض کیا آقا ان میں سے ایک اٹھائیں۔ کون سا اٹھائیں گے آپ؟ اب سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گلاس پانی کا اٹھایا۔ اچھا، ایک گلاس میں تھا دودھ، دوسرے میں تھا پاکیزہ شراب، اور تیسرے گلاس کے اندر ایک میں دودھ، ایک میں پانی، اور ایک میں پاکیزہ شراب، پانی سادہ پانی، ایک میں پاکیزہ شراب، ایک میں دودھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا گلاس اٹھایا؟ دودھ والا۔ اختیار دیا گیا تھا پیارے مصطفیٰ ان میں سے ایک اٹھائے، تو سرکار نے دودھ والا گلاس اٹھایا اور دودھ کو نوش فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ عرض کیا آقا، اگر آپ شراب کا پیالہ، وہ شراب دنیا والی شراب نہیں تھی، پاکیزہ شراب تھی، اس میں نشہ نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی، لیکن حکمت دیکھیں، امت سے محبت دیکھیں، امت سے پیار دیکھیں، آقا کا امت پر شفقت دیکھیں۔ معراج اللہ نے کرائی اس لیے ہے، اپنے محبوب کو تسلیاں دیے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں فکر نہ کریں، قیامت کے دن آپ جیسے کہتے جائیں گے میں کریم رب ویسا ہی کرتا جاؤں گا۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ اب سنیے، عرض کیا آقا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے اور پیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیارے حبیب آپ کی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی، گمراہ ہوں گے لیکن سارے نہیں۔ آپ کی امت کی اکثریت وہ ہوگی جو آپ کے دین اسلام پر عمل کرے گی۔ نمبر 2، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھا کر استعمال کرتے، پانی نوش فرماتے، تو آپ کی پوری امت کو پانی میں غرق کر دیا جاتا۔ امت پر ایسے عذاب آتے، ایسے سیلاب آتے کہ آپ کی امت پانی میں ہی ڈوب کر مر جاتی، لیکن آپ نے پانی کو قبول نہیں کیا، پانی کا پیالہ نہیں اٹھایا۔ اس میں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ پیارے حبیب آپ جو ہر وقت اپنے دل پر امت کا غم لیتے ہیں، امت کا بوجھ لیتے ہیں، یہ ہلکا کریں، دل کو تسلی دیں کہ آپ نے پانی کو قبول نہیں کیا، اگر قبول کرتے تو امت غرق ہو جاتی، مگر آپ نے قبول نہیں کیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی ساری امت غرق نہیں ہوگی بلکہ دین اسلام پر قیامت تک عمل کرتے رہے گی۔ عرض کیا آقا آپ نے دودھ کو نوش فرمایا ہے، یہ دودھ کو نوش فرمانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی امت نہ یہودی بنے گی، نہ نصرانی بنے گی، نہ عیسائی کرسچن بنے گی، نہ دنیا دار بنے گی، نہ غرق ہوگی، نہ گمراہ ہوگی، بلکہ آپ کی امت کی اکثریت آپ سے محبت کرتے کرتے اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ اپنی قیمتی چیز بھی آپ کے دین کی خاطر قربان کر دے گی۔ ان دونوں روایتوں کا مفہوم کیا نکلا کہ معراج یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا ہی اس لیے ہے، یہ معجزہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب اطہر سے امت کا غم دور ہو جائے، آقا علیہ السلام کے دل کو تسلی دی جائے، وہاں جا کر جنت میں حضور کو انعامات دکھائے گا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی کے لیے، یہ آپ کی امت 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 کے لیے، اتنے انعامات دکھائے اس لیے گئے ہیں تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان انعامات کو دیکھ کر امت سے خوش ہو جائیں، رب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان انعامات کو لے کر امت کو دیں۔ اب سوچو جو آقا معراج کی رات ہمارے لیے روئیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوالات کریں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی جا کر دعائیں مانگے، آقا ہے تو معراج میں ہمیں اتنا یاد کیا ہے، مگر آج کا امتی کیسا ہے؟ زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی سے عشق کرتا ہوں، مگر اس کو 5 وقت کی نماز کی بھی توفیق نہیں، اس کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں، حج فرض ہو جائے ادا کرنے کی توفیق نہیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے ادا کرنے کی توفیق نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی امتی کو توفیق نہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا عشق مل جائے، جس طرح معراج میں ہمارے آقا نے ہمیں نہیں بھلایا، ہمیں فراموش نہیں کیا، ہمیں یاد رکھا، انعامات کو دیکھ کر شکر ادا کیا، امتی کا بڑی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے آقا کو ساری زندگی یاد رکھے، نبی سے محبت کرے، نبی سے پیار کرے، نبی سے عشق کرے، ہر چیز تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان کر دے، یہاں تک کہ دین جان مانگے تو جان کا نذرانہ بھی حضور کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ آئیے مل کر آپ بھی حضور کے اس ذکر میں شامل ہو جائیے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو مل کے پڑھ لے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے بالا ہو عالم۔ اس سے پتہ چلا کہ معراج میں ہمارے آقا نے امت کو یاد کیا، لہٰذا امتی کا فرض بنتا ہے کہ امتی بھی ساری زندگی معراج کی رات بھی اپنی ساری زندگی اپنے آقا کو یاد کرے۔ آخری روایت جو میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی ہے اور آپ بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، روایت بڑی ہے لیکن ہمارے پاس 7-8 منٹ باقی ہیں، تو میں 7-8 منٹ میں اس کو جو امت کی بات ہے نا اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ آقا نے معراج کی رات بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ اور مزے کی بات یہ، کہاں یاد کیا، کس طرح یاد کیا، کن کے سامنے یاد کیا، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ دلائل النبوت اور بحیقی شریف جلد 2 صفحہ 400 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے تو انبیاء نے آگے بڑھ بڑھ کر حضور کا استقبال کیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیک یا اول۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیک یا آخر۔ آگے بڑھے تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں بڑھ کر سلام پیش کیا، السلام علیک یا حاشر۔ اس کی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ انبیاء نے سلام پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آئے تو مسجد اقصیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسموں سے بھری ہوئی تھی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود تھے۔ سب نے حضور کے بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اب یہاں حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ انتظار ہو رہا تھا کہ نماز کون پڑھائے گا، تو ہر نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہاں افضل والا نبی آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء، حضور کے آباء و اجداد میں سے انبیاء موجود تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج والے آقا نے 2 رکعت انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اس سے کئی عقیدے ثابت ہو رہے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انبیاء زندہ ہیں، اپنی مزاروں میں حیات ہیں، حیات تھے تو وہاں آئے نا، حیات نہیں ہوتے تو وہاں نہیں آتے۔ حضور نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب سلام سے فارغ ہوئے تو اب ہر نبی کھڑا ہوا اور ہر نبی نے آ کر ایک خطبہ دیا۔ اب یہ بھی ایک الگ موضوع، طویل حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء کرام تھے، اولو العزم رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے خطبہ پڑھا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام آگے آئے، خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اس کے آگے بھی خطبہ ہے۔ یہ خطبہ پڑھا، انہوں نے واپس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا۔ اور بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر داؤد علیہ السلام آگے آئے اور انہوں نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی خولنی ملکا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے دنیا کی بادشاہت، ملک، سلطنت عطا فرمائی۔ ہر نبی آگے آیا، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ہر نبی نے آ کر اپنے اپنے خطبے پڑھے اور رب کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے معراج والے آقا تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر آ کر خطبہ پڑھا۔
وہ خطبہ اتنا کمال کا ہے کہ وہ خطبہ سنے تو گھنٹے اسی میں لگ جائیں. اس خطبے میں جو اہم بات ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کمال کا خطبہ پڑھا، اتنا کمال کا خطبہ پڑھا، اتنا شاندار خطبہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جوش میں آئے اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر انبیاء کی طرف اشارہ کر کے، ہاتھ بلند کر کے انبیاء کی طرف اشارہ کر کے کہا وَبِهَذَا أَفْضَلُكُمْ، فرمایا اسی وجہ سے تو یہ تم سب سے افضل والا ہے. کہ ہمارے سارے خطبے کو ملا لیا جائے اور اس پیغمبر کا، اس آخری نبی کا، امام الانبیاء کے خطبے کا برابری نہیں ہو سکتی. اب آقا علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا اور امت کو جو یاد کیا، اب یہاں سنے، خدا کی قسم تڑپ جائے، عاشق رسول رو پڑے. جگہ کون سی؟ مسجد اقصیٰ. رات کون سی؟ معراج کی رات. آج کی رات بھی اگر امتی نبی کو یاد نہیں کر رہا اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے. مسجد اقصیٰ اور سامنے کون ہے؟ انبیاء کرام، پاکیزہ جماعت. اور بیان کون کر رہے ہیں؟ ہمارے معراج والے آقا. جگہ بھی پاکیزہ، سننے والے بھی پاکیزہ اور بیان کرنے والے سب کے امام. اور یاد کس کو کیا؟ اپنی امت کو. ان انبیاء کو بتایا کہ جس طرح تم نے خطبے پڑھے اور اپنی امت کی شان بیان کی ہے، مگر میرے کریم رب نے مجھے جو امت عطا کی ہے، میری امت تمہاری تمام امتوں سے افضل والا ہے. اب سنیے حضور کے الفاظ. میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. ہر نبی نے یہ کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے قبیلے کی طرف، اپنی قوم کی طرف، اپنی امت کی طرف رحمت بنا کر بھیجا. مگر میرے آقا نے دیکھے خطبے کی ابتدا کیسے کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خالی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس کی ابتدا اتنی کمال کی ہے، آپ سوچیں اس امام الانبیاء کا اگلا خطبہ کتنا کمال کا ہوگا. مگر میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ پڑھتے پڑھتے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا اے انبیاء، جس طرح اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی طرح میرے کریم رب نے میری امت کو بھی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے. میری امت کو وسط بنایا. وسط کا ایک مطلب یہ ہے کہ درمیانہ بنایا، نہ ٹھگنے نہ لمبے کو بھی انسان گندی نظر سے دیکھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، طنز کرتا ہے، اور بہت زیادہ چھوٹے قد والا ہو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. میری امت کو اللہ نے درمیانہ بنایا ہے، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا بلکہ درمیانہ خوبصورت بنایا ہے. اور میری امت وہ ہے جس کو اللہ نے تم سابقہ سارے انبیاء کی امتوں سے افضل والا بنایا ہے. پھر فرمایا انبیاء سنو وَجَعَلَنِي أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ. یہ جملہ دل سے سنو. آقا علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا اے انبیاء، اللہ نے جس طرح مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سنو اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے، میری امت کو آخر بھی بنایا ہے. اب اس کا مطلب سمجھے، اول کیسے ہو گئے ہم لوگ؟ ہم کون ہیں؟ آخری امت. ہمارے آقا کون ہے؟ آخری نبی. تو ہم بھی ہو گئے آخری امت. ہمارے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، ہمارے بعد کسی امتی نے آنا نہیں، ہمارے بعد قیامت آئے گی. تو آخری لفظ تو ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام وہاں انبیاء کے سامنے ہم پر فخر کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے میری وہ امت دی ہے جو تمہاری امتوں میں اول بھی ہے اور تمہاری امتوں میں آخر بھی ہے. کیا مطلب؟ ارشاد فرما مفسرین نے اس کی شرح لکھی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے سامنے اپنی امت کو ان پاکیزہ لفظوں میں اظہار کیا. فرمایا انبیاء سنو، اللہ نے میری امت کو اول بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل کی جائے گی. اور فرمایا میری امت کو اللہ نے سب سے آخر میں اس لیے بنایا ہے تاکہ میری امت قبر کے اندر کم سے کم عرصہ رہ سکے.
مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا تو میری امت کو بھی آخری بنایا، میری نسبت کی وجہ سے آخری بنایا، تاکہ قبر کے عذاب سے بھی بچے، وہاں کم عرصہ ٹھہرے، کیونکہ وہاں کے بعد قیامت ہوگی، مگر اول بنایا ہے، آخر بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخر میں جنت میں جائے گی۔ فرمایا ہم الاولون وہم الاخرون، میری امت اگرچہ سب سے آخر میں آئی ہے، مگر میری امت کو اللہ نے شان میرے صدقے یہ عطا کی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا معراج والے آقا اتنے شفیق ہیں اپنی امت پر کہ معراج کی رات بھی اپنی امت کو یاد کیا، مسجد اقصی میں یاد کیا، اپنی امت کی تعریف کی، اپنی امت کی کثرت پر فخر کیا ہے، انبیاء کے سامنے اپنی امت پہ میرے آقا نے ناز کیا ہے۔ ارے جب نبی ہم پہ ناز کرے، انبیاء کے سامنے ہمارا ذکر کرے، ہم آئے سب سے آخر میں، مگر میرے آقا آخر میں آنے پر بھی فخر فرما رکھے گے، نہیں آئی میری امت آخر میں ہے، جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ تو پھر سوچیں امتی کو نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے، امتی کو نبی سے کتنا پیار کرنا چاہیے، امتی کو نبی سے کتنا عشق کرنا چاہیے۔ ہاں جب معراج کی رات بھی آقا نے ہمیں نہیں بھولا، ہمیں یاد کیا، بلکہ انبیاء کے سامنے ہمارا ذکر کر کے حضور نے فخر محسوس کیا ہے، تو امتی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایسا بنائے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، نبی کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کرے، نبی کی سنت کو اپنے آپ پہ نافذ کر کے اپنی زندگی اتنی پاکیزہ گزارے کہ غیر مسلم بھی اگر حضور کے عاشق کو دیکھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ ہاں ایسے ہیں دعوت اسلامی میں ہزاروں ہیں، واقعات ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ جنہوں نے دعوت اسلامی والوں کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بعد نے لکھا ہم پادری تھے، کسی نے کہا میں یہودی تھا، کسی نے کہا میں نصارہ تھا، کسی نے کہا میں کرسچن تھا، کسی نے کہا میں شیطان کو خدا مانتا تھا، کسی نے کہا میں آگ کا پجاری تھا۔ کیوں ماحول میں آئے، کیوں اسلام لائے، کیوں اسلام قبول کیا؟ کہا اسلام کو کتابوں میں پڑھا تو تھا، دیکھا نہیں تھا، لیکن جب دعوت اسلامی والوں کو دیکھا، شیخ طریقت امیر سنت کو دیکھا، نگران شورا کو دیکھا، اراکین شورا کو دیکھا، جو باہر کے جدول پہ رہتے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کو دیکھا تو کہا سمجھ گیا کہ جس اسلام کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اس اسلام کی عملی تفسیر یہ لوگ ہیں۔ اس کا مطلب اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام کو ماننے والے آج بھی ہیں۔ تو کہا ہم ان کو دیکھ کر ہمارے دل نے گواہی دی کہ یہی اسلام ہے۔ یہ اتنی سی بات پہ اپنا باطل مذہب یہودی عیسائیت چھوڑ کر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنی زندگی ایسی گزاریں۔ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول، یہ آج کا اجتماع ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اپنی زندگی اتنی اچھی گزاریں، صاف ستھری گزاریں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اتنا تو کہیں یار بندہ اچھا تھا، کبھی ہم نے اس کو غلط کام کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کو اس نے ستایا نہیں ہے، اچھی زندگی گزار کر گیا۔ لوگوں نے اگر ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کیا، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، خدا کی قسم خبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ آئیے مل کر آخر میں ایک بار پھر اپنے آقا کا ذکر کر لیجئے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے
والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی پتے پتے پہ لکھا ابھی سب سے سب سے بالا ہو غم زدوں جے کے ہیں غم زدوں کو رضا مشددی جے کے ہیں غم زدوں کو رضا مشددی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین